میرا شوہر ہر رات میری اماں کے گھر چلا جاتا تھا اور یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی۔ اکثر میں نے نوٹ کیا تھا میری اماں رات کے وقت میرے شوہر کو کال کرتی تھی۔ اس طرح ایک دن میں اپنی اماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ وہاں سے ہی مجھے اپنے دوستوں کے گھر جانا پڑا۔ جب میں وہاں سے واپس اپنی اماں کے گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میری اماں تو بستر پر میرے شوہر کے ساتھ۔ اولاد کے لیے ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں جلدی سے اس احساس کمتری کا شکار ہو جاتی تھی۔ میری ماں کے حسن کے چرچے ہر جگہ تھے، جبکہ میں اپنی ماں کے مترادف تھی۔ میری ماں اگر کھلتا ہوا چنبیلی کا پھول تھی تو میں اس کے آگے مرجھایا ہوا پھول تھی۔ سفید رنگت، گلابی ہونٹ، دراز قد اور لمبے لمبے بال میری ماں کو ہر محفل میں سب سے حسین بناتا تھا۔ میں زیادہ تر اپنی اماں کے ساتھ کہیں جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ لوگوں کی نظر میری اماں سے ہٹتی ہی نہیں تھی، اور جو بھی مجھے دیکھتا وہ ایک دفعہ ضرور پوچھتا کہ میں کس پر گئی ہوں۔ اس سوال نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے میں بالکل اپنے باپ کی جیسی تھی، اور شاید یہی میرا قصور تھا۔ میری ماں مجھے خود بھی اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتی تھی۔ شاید انہیں بھی میری وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے جوان ہو رہی تھی، لیکن میری ماں تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ جوان ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر وہ آدھی رات کو خوبصورت سا لباس پہن کر زیورات سے لدی ہوئی گھر میں ایسے گھومتی جیسے کوئی فنکشن شروع ہونے والا ہو۔ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک بیوہ عورت ہے۔ انہیں دیکھ کر اکثر کسی نئی دلہن کا گمان ہوتا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے رنگ کچھ اچھے نہیں لگتے تھے۔ بچپن سے ہی میں انہیں اس حال میں دیکھ رہی تھی، لیکن اب تک ان سب چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ میں سکون سے کالج میں آ گئی تھی۔ ایک دفعہ میری کالج کی دوستیں گھر آئیں تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ میری اماں ایک بیوہ عورت ہے۔ دراصل میری ماں کے زمانے کی ہوا میری ماں کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی، اور میری بڑی بہن معلوم ہوتی تھی۔ میری دوستیں بھی انہیں بڑی بہن ہی سمجھتی تھیں، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ میری ماں ہے تو سب حیران ہو گئیں۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اپنے دوستوں کو گھر نہیں بلایا، اور نہ ہی میں کسی سے اپنی ماں کا ذکر کرتی۔ میری ماں ہمیشہ خود کو سنوار کر ایک جوان لڑکی کی طرح تیار رہتی ہیں، جبکہ میں عمر سے پہلے ہی بڑی نظر آنے لگ گئی تھی۔ لوگوں کے رویے نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ زندگی بہت زیادہ کٹھن کا شکار تھی۔ مجھے اپنی ہی ماں سے حسد ہونے لگا تھا۔ انہیں میری زندگی میں عبید کسی تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آیا، اور میری بے رنگ زندگی میں بہار بن کر چھا گیا۔ عبید سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی کے باہر ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ ہوا تھا۔ وہ اپنے کسی کزن کو لینے کے لیے کالج کے باہر آیا تھا، اور رش کی وجہ سے میں اسے بری طرح ٹکرا گئی تھی، لیکن وہیں سے میری قسمت کا دروازہ کھل گیا۔ عبید کو میری سادگی سے محبت ہو گئی تھی، اور مجھے عبید کی میٹھی میٹھی باتوں سے۔ عبید محبت کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ میری ماں سے ملنے کی ضد کرتا تھا۔ عبید کو اپنی ماں سے ملوانے کے نام پر ہی مجھے ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھے دوسروں کی طرح یہ نہ پوچھ بیٹھے کہ میری ماں اتنی حسین ہے تو میں کس پر گئی ہوں۔ مجھے تو اپنی ماں کی جوانی سے بھی خوف آتا تھا، لیکن میں بھی عبید سے شادی کے رشتے میں بننا چاہ رہی تھی۔ اس لیے مجبوراً میں نے اپنی ماں کو عبید کے بارے میں بتا دیا، اور عبید کو ان سے ملنے کے لیے گھر بلا لیا۔ عبید کے ماں باپ کینیڈا میں اپنے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے تھے، اور وہ یہاں اکیلا ہی تھا۔ وہ ہمارے گھر آیا تو اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ میں اپنے کمرے سے باہر نہ آؤں، وہ اکیلے میں خود ہی اس سے بات کریں گی۔ اماں کی بات سن کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ نہ جانے امی اس سے کیا بات کرتی ہیں، یا پھر عبید ان سے کیا کہتا۔ اماں اور عبید کافی گھنٹے تک کمرے میں بند رہے، اور یہ گھنٹے میں نے کیسے کاٹے یہ میں ہی جانتی تھی۔ 2 گھنٹے کے بعد امی جب کمرے سے آئیں تو ان کے چہرے پر بہت ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی، اور مجھے گلے لگا کے کہنے لگی، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تم نے تو اپنے لیے ہیرا چن لیا ہے۔ اماں کی بات نہیں مجھے حیران کر دیا تھا کہ آج تک اماں نے کبھی میری پسند کو اس طرح پسند نہیں کیا تھا۔ واقعی وہ ایک اچھا انسان اور نیک لڑکا تھا۔ وہ بہت حسین تھا، پہلی نظر میں کوئی بھی اس پر فدا ہو جاتا۔ عبید نے نہ جانے اماں سے کیا کہا تھا کہ اماں نے 5 مہینے کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی۔
کیونکہ 5 مہینے بعد اس کی ماں باپ کچھ دنوں کے لیے پاکستان آنے والے تھے۔ ان کی موجودگی میں ہی ہماری شادی ہونی تھی۔ عبید کے ساتھ رشتہ جڑنے پر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے ساری زندگی ایسا ہی لگتا رہتا تھا کہ میری ماں کی خوبصورتی میرے مستقبل کے لیے بدصورتی بن جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت آسانی سے میں اپنی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کر چکی تھی۔ میرے اور عبید کے رشتے کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ عبید نے روزانہ ہمارے گھر آنا شروع کر دیا۔ امی نے مجھے عبید کے سامنے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ خود ہی عبید کی آؤ بھگت کرتی اور گھنٹوں اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی۔ میں سارا وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، اماں مجھے کام کرنے کے لیے بھیج دیا کرتی۔ کبھی تو مجھے بہت ہی عجیب لگتا تھا کہ امی مجھے عبید کے سامنے بھی نہیں آنے دیتی اور خود ہی گھنٹوں باتیں کرتی ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے میں یہ سوچنے لگی تھی کہ اماں کی زندگی میں بیٹے کی کمی تھی، وہ شاید عبید نے پوری کی ہے۔ مجھ سے کہیں زیادہ اماں کو عبید کی پسند ناپسند کا خیال تھا۔ کبھی تو میں حیران رہ جاتی کہ اماں کو کیسے عبید کی ہر بات پتہ چل جاتی ہے۔ فرحان ہمارے گھر کے چھوٹے بڑے کام بھی بتا دیا کرتا تھا۔ ہماری شادی کی ساری شاپنگ بھی اماں نے عبید کے ساتھ جا کر کی تھی۔ اماں اسے تیار ہو کر شاپنگ پر جاتی ہیں جیسے میری نہیں بلکہ ان کی شادی ہو رہی ہے۔ دن بہ دن مزید جوان ہوتی جا رہی تھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو عبید نے اماں سے کہا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چلیں، اکیلے گھر میں کیسے رہیں گی؟ لیکن اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم لوگ خود مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہنا۔ اماں نے عبید کو گلے سے لگا لیا تھا اور روزانہ آنے کی تاکید کی تھی۔ شادی کے بعد بھی عبید نے پہلے کی طرح ہی اماں کا خیال رکھا تھا اور گھر کے چھوٹے بڑے سارے کاموں کے لیے انہیں ہی فون کرتی۔ اکثر ہی عبید مجھے بنا بتائے اماں کے گھر کا چکر لگا کر آ جایا کرتے تھے اور اسی بات پر مجھے غصہ ہوتا تھا۔ میں عبید سے کہتی کہ مجھ سے بھی اپنے ساتھ لے جایا کریں، لیکن وہ خود جا کر آ جاتے اور واپس آنے کے بعد مجھے بتاتے، یا تو کبھی کبھار مجھے کسی اور طرح سے پتہ چلتا کہ وہ اماں کے ساتھ تھے۔ جب کبھی بھی میں ان کے ساتھ جاتی تو اماں ان کے آگے پیچھے رہتی۔ اماں نے فرحان کو پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ میرے ساتھ ان کا رویہ اب بھی پہلے کی طرح تھا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں اور مجھے کہیں بھیج دیتی تھی۔ ان کا موبائل زور شور سے بج رہا تھا۔ نیند سے میری آنکھ کھلی، مجھے شدید غصہ آ رہا تھا اور رات کے 12 بجے پتہ نہیں کون اس طرح عبید کو فون کر رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی، عبید کے تکیے پر پڑے موبائل کو اٹھایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی یہ اتنی رات تھی۔ میری ماں میرے شوہر کو فون کر رہی تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل میں پڑا اپنا موبائل دیکھا جو بالکل خاموش پڑا تھا۔ اماں نے مجھے فون نہ کر کے عبید کو فون کیوں کیا تھا؟ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تھا میری آواز سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا ابھی سب خیریت تو ہے نا؟ لیکن اماں کہنے لگی بس ایسے ہی تم لوگوں کی یاد آ رہی تھی تو فون کر لیا۔ مجھے اماں کی بات کچھ زیادہ ہی عجیب لگی تھی۔ اماں نے مجھ سے بس چند رسمی جملے کیے اور فون رکھ دیا۔ اتنے میں عبید واش روم سے نکل کر آ گئے تھے۔ میرے ہاتھ میں اپنا فون دیکھ کر ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اماں کا فون تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا لیا۔ میری بات سن کر اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ انہوں نے فون کیوں کیا، بلکہ خاموشی سے اپنا فون لے کر بیٹھ گئے۔ پہلے اماں کا رویہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، اب تو عبید کی خاموشی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میرے شوہر کو کم از کم یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ میری ماں خیریت سے ہے یا نہیں، اور اتنی رات کو تو فون کیوں کیا تھا، جبکہ عبید کو تو ہمیشہ اماں کا بہت خیال رہتا تھا۔ میں کروٹ بدل کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح سے میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں سر درد کی دوا کھا کر ہی سوئی تھی۔ اماں کو صبح فون کرنے کا سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کی اور لیٹ گئی۔ دوبارہ سے نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سر کا درد شدت اختیار کر گیا تھا۔ مجھے آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ جب عبید کمرے سے نکل کر باہر چلے گئے۔ عبید اتنی رات کو باہر کیا کرنے گئے تھے جبکہ سردی زوروں پر تھی؟ سر میں درد اور سردی حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عبید کا انتظار کرنے کے بعد میں انہیں دیکھنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں جو بیٹھے فون پر بات کر رہے تھے۔ اتنی رات میں وہ کس سے بات کر رہے تھے کہ جس کے لیے انہیں کمرے سے باہر نکل کر لاؤنج میں بیٹھنا پڑا تھا؟ ہمارا لاؤنج بہت ہی ٹھنڈا رہتا تھا۔ عبید کو جیسے ہی میری آہٹ سنائی دی انہوں نے جلدی فون بند کر کے رکھ دیا۔ آپ یہاں اتنی سردی میں بیٹھ کر کس سے فون پر بات کر رہے تھے جو آپ کو اچانک فون بند کرنا پڑ؟ میرے اندر
جو تجسس پیدا ہوا تھا میں نے پوچھ لیا، تم اتنی رات کو کمرے سے باہر نکل کر کیوں آئی ہو؟ تمہاری ویسے بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اتنی رات کو کس سے بات کروں گا؟ آفس کے ایک دوست کا فون تھا۔ وہ الٹا مجھ پر غصہ ہونے لگا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آئے اور مجھے اپنے برابر میں لٹا دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے میرا سر دبانے لگے۔ تھوڑی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور صبح ہی آنکھ کھلی۔ عبید شیشے کے آگے کھڑے آفس میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر کہنے لگے کہ بیگم صاحبہ آپ نے اتنی دیر لگا دی ہے، میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہوں، آپ جلدی ناشتہ بنا دیں۔ عبید نے بہت محبت سے میرے گلے میں اپنی باہوں کا ہار ڈالا تو میں مسکرا اٹھی۔ میں نے سوچا کہ عبید کو آفس بھیجنے کے بعد اماں کو فون کر کے ان کی خیریت پوچھتی ہوں۔ رات کو پتہ نہیں اماں نے کیوں فون کیا تھا۔ لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ تھی تو میری ہی ماں، جنہوں نے میرے باپ کے مرنے کے بعد مجھے اکیلے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں عبید آفس کے لیے نکل گئے اور میں نے گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا کر تھوڑی ہی دیر میں امی کو فون لگایا تھا۔ امی کی خیریت پوچھتے ہوئے اچانک ہی مجھے عبید کی آواز سنائی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو آواز فون میں سے ہی آئی ہے۔ عبید امی کے پیچھے سے کچھ کہہ رہے تھے۔ میں نے گھڑی میں دیکھا تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ عبید کو تو اس وقت آفس میں ہونا چاہیے تھا، پھر وہ اماں کے گھر کیا کر رہے تھے؟ میں نے حیرت سے ان سے پوچھا کہ عبید وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اماں کہنے لگی کہ ایسے ہی جاتے جاتے مجھے سلام کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ عبید کے آفس کا راستہ تو اماں کے گھر سے ہٹ کر تھا، پھر عبید صرف سلام کرنے اماں کے گھر کیسے جا سکتے تھے؟ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ وہ عبید کے لیے چائے بنا رہی ہیں اور مجھ سے بعد میں بات کریں گی۔ میں نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، لیکن میرا ساتھ دماغ عبید پر اٹک گیا تھا۔ رات میں انہوں نے حال تک نہیں پوچھا تھا کہ امی نے فون کیوں کیا، اور اب وہ سلام کرنے پہنچ گئے جبکہ انہیں آفس سے بہت دیر ہو رہی تھی۔ اگر انہیں جانا ہی تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بھی امی سے ملنے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ میں نے غصے میں اپنا کچھ سامان پیک کیا اور سوچ لیا کہ اب میں 2 دن کے لیے اماں کے گھر رہنے کے لیے جاؤں گی۔ اگر عبید چھوڑ کر بنا بتائے میری اماں سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں تو میں بھی ان کے گھر 2 دن کے لیے رہنے جا سکتی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ عبید میرے بغیر ایک رات بھی نہیں گزار سکتے، اور اتنی میں نے جان بوجھ کر انہیں تڑپانے کے لیے یہ منصوبہ بنایا۔ شام کا وقت تھا، وہ گھر آئے تو سامان بندھا ہوا دیکھ کر حیران ہو گئے۔ میں نے ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے 2 دن کے لیے اماں کے گھر چھوڑ آئیں اور اماں کے گھر چکر تک نہ لگائیں۔ میں انہیں اپنے لیے تڑپانا چاہتی تھی اور ایسے ہی ہوا۔ عبید نے فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں سمیٹا، کہنے لگے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ عبید کی بات سن کر میرے دل میں خوش ہو گئی تھی، لیکن میں انہیں یہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنا سامان اٹھایا اور انہیں کہہ دیا کہ اب میں 2 دن بعد ہی واپس آؤں گی۔ ان نے مجبوراً مجھے اماں کے گھر تو چھوڑ دیا، لیکن آخر وہ یہی کہتے رہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے انہیں سختی سے عبید کو کہا کہ اب وہ 2 دن سے پہلے مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں گے اور نہ ہی ملنے کے لیے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے بغیر 2 دن گزاریں اور انہیں میری اہمیت اور حیثیت کا احساس ہو۔ میں نے عبید کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیا تھا اور خود اندر چلی گئی تھی۔ تو اماں نے مجھے اکیلے دیکھا، وہ فوراً فرحان کا پوچھنے لگی، لیکن جیسے ہی میں نے اماں کو بتایا کہ میں نے عبید کو 2 دن کے لیے آنے کا منع کر دیا ہے تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ کہنے لگی کہ عبید کو بھی اپنے ساتھ رہنے کے لیے لے آتی، وہ اکیلا گھر میں کیا کرے گا؟ اماں کا رویہ مجھے کچھ زیادہ ہی جھوٹا لگ رہا تھا۔ انہیں میرے آنے کی خوشی بالکل نہیں تھی، لیکن عبید کے نہ آنے کا دکھ بہت زیادہ تھا۔ رات ہوتے ہی اماں اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا یہاں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا اور مجھے خود بھی اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ میں عبید کو اپنی جدائی سے تڑپانا چاہتی تھی، لیکن اب میں خود تڑپ رہی تھی۔ صبح اماں کا رویہ بہت ہی عجیب تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہیں، میں ان سے باتیں کرتی رہی، لیکن ان کی طرف سے کچھ خاص جواب نہ ملے تو میں نے اپنے دوست کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ بہت دنوں سے میں اپنی یونی کی دوستوں سے بھی نہیں ملی تھی، اس کی شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج ایک دن اس کے ساتھ گزارتی ہوں۔ امی کو اپنی دوست کا گھر پورا دن گزارنے کا بتا کر میں گھر سے نکل گئی، لیکن قسمت میں ہمارا ملنا نہیں لکھا تھا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ اس کے ماموں نے شادی سے پہلے اسے 2 دن رہنے کے لیے اپنے گھر بلایا ہوا ہے اور وہ وہیں گئی ہوئی ہے۔
اس سے ملے بغیر ہی 1 گھنٹے کے اندر ہی میں گھر لوٹ آئی۔ گھر کا دروازہ لاک نہیں تھا، اس لیے میں آرام سے اندر داخل ہو گئی۔ اماں مجھے گھر میں کہیں نظر نہیں آئیں تو میں ان کے کمرے کی طرف گئی، لیکن کمرے کے اندر کے منظر تو میرے ہوش اڑا دینے والے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر اس وقت میری ماں کے کمرے میں موجود ہوگا۔ میری ماں بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور عبید ان کے پاس بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں نے عبید کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور عبید سے کہہ رہی تھی کہ خیال رکھنا، یہ بات کبھی بھی میری بیٹی کو پتہ نہ چلے کہ تم اس کے پیچھے میرے گھر کیوں آتے ہو۔ اس کو کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ وہ بولا آپ بالکل بے فکر رہیں، اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا، اور جب بھی خود کو تنہا محسوس کریں مجھے بلا لیا کریں، میں فوراً چلاؤں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میری ماں کی تنہائی کو دور کرنے کی بات کر رہا تھا، وہ آج بھی یہاں میرے لیے نہیں بلکہ میری ماں کے لیے آیا تھا۔ میری ماں جانتی تھی کہ میں شام کو گھر لوٹ آؤں گی، اس لیے اس کو فون کر کے بلایا تھا۔ وہ دونوں میرے پیچھے یہ سب کیا کر رہے تھے؟ میں نے ایک نظر بستر پہ لیٹی اپنی ماں پر ڈالی۔ اچانک میری ماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی اور عبید نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی گھر لوٹ آؤں گی۔ مرے مرے قدموں سے میں کمرے میں داخل ہوئی، میری نظر اماں کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ میری ماں کی خوبصورتی میرے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہوئی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میری ماں نے اتنی خوبصورتی سے میری زندگی کے سارے رنگ نوچ دیے تھے۔ میری ماں تو میرے شوہر کو اپنے جال میں پھانس چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میری ماں کچھ کہتی، میں نے عبید کو گریبان سے پکڑا، اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا۔ میں تو عبید کے لیے جان دیتی تھی، لیکن اس نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئے؟ اپنے داماد کے ساتھ آپ نے اپنی تنہائی کو دور کرنے کا انتظام کر لیا۔ آج تک یہ سوچ رہی تھی کہ آخر میرے شوہر سے آپ کو اتنے کون سے کام پڑتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ کیوں آپ بار بار میرے شوہر کو اپنے گھر بلاتی تھی۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد سے آپ سے اپنی جوانی سنواری نہیں جا رہی تھی۔ اتنی تنہائی مٹانے کے لیے عبید کو اپنے شکار بنا لیا۔ اس سے پہلے کہ اپنی ماں کو میں مزید کچھ کہتی، عبید نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور کہنے لگا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا دل اس قدر غلط فہمی ہوگی کہ تمہیں اپنی ماں ہی بدکردار نظر آئے گی۔ 1 سال پہلے کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار تھی۔ تمہاری ماں ہر پل تمہارے مستقبل کو لے کر فکر مند تھی، اور جب تم مجھے اپنی ماں سے ملوانے کے لیے گھر لائی تھی تو اسی دن تمہاری ماں نے مجھے اپنی بیماری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی کہ تم اس بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ میں تمہارے گھر اس لیے پابندی سے آتا تھا کہ تمہاری ماں کو دیکھ سکوں، مجھے تمہاری ماں کا خیال کر سکوں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکوں۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی جو بے بسی کی داستان بنی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے عبید کی کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں تو بالکل جوان اور حسین نظر آتی تھی، پھر انہیں کینسر جیسی بیماری کیسے ہو سکتی تھی؟ میری بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے پاس دیکھا تو میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ میں صرف 14 سال کی تھی جب میری شادی تمہارے باپ سے ہو گئی اور اگلے سال تم میری گود میں چلی آئیں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور تمہارا باپ میرے مقابلے میں کم شکل و صورت کا مالک تھا، اور یہی بات اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تمہارے باپ نے مجھ پر بہت ظلم کیا اور میرے گھر سے نکلنا تک بند کر دیا، اور چھوٹی سے چھوٹی بات پر مجھے شک کرتا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تم صرف 3 سال کی تھی اور تمہارا باپ اچانک سے انتقال کر گیا۔ تمہارے باپ کے انتقال کے بعد میں آزاد ہو گئی۔ 3 سال میں نے جس گھٹن میں گزارے تھے، پھر اس اذیت سے نکلنے کے لیے میں نے سجنا سنورنا شروع کر دیا۔ میں بہت کم عمری میں ماں بن گئی تھی، اس لیے میں جوان ہوتی گئی اور تم بڑی ہوتی چلی گئی۔ ماضی کی اذیتوں کو بھلانے کے لیے محفلوں میں جانے لگی، لیکن تم تو اپنے باپ کا چہرہ لے کر دنیا میں آئیں گی، اور اسی وجہ سے لوگ تمہیں اور مجھ میں فرق کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ستانے لگا، کہیں تو میرے حساب سے احساس کمتری کا شکار نہ ہو جاؤ، اسی لیے میں نے خود سے تمہیں دور کر دیا۔ میں جان بوجھ کر تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن تمہاری دوستیں آئیں، انہوں نے بھی مجھ سے تم نے اتنا فرق کیا، تو اس دن میں نے تمہارے چہرے پر اپنے لیے نفرت کے کچھ رنگ دیکھے۔ اس دن میں اپنے آپ میں مر گئی تھی، کیونکہ میری زندگی میں تمہارے سوا تو کوئی تھا ہی نہیں، اور میں جان گئی تھی کہ تم مجھے ناپسند کرنے لگی ہو۔ جب عبید مجھ سے ملنے آیا تو خوش تھی۔ تم نے اپنے لیے ایک بہترین ساتھی کا انتخاب کیا ہے، لیکن تمہیں
دکھ سے بچانے کے لیے میں نے اپنی بیماری کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن عبید کو سب کچھ بتا دیا کیونکہ مجھے بھی کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور ہاں، ایک بیٹے کی طرح مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگا۔ اس رات بھی میں نے عبید کو اسی لیے فون کیا تھا کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، لیکن فون تم نے اٹھایا تو میں کچھ کہہ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد عبید نے خود مجھے فون کر لیا تھا اور اگلے دن مجھے چیک اپ کے لیے لے جانے آیا تھا جب تم نے کال کی ہوئی تھی۔ اکثر وہ میرے پاس بیٹھ کر گھنٹوں تمہاری باتیں کرتا تھا، مجھے بتاتا تھا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے تمہیں۔ اماں کو بولتے بولتے اچانک سے نہ جانے کیا ہوا کیا، میں نے جلدی سے اماں کو تھام لیا۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ عبید اور میں انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ ان کی کنڈیشن بہت سیریس تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے عبید نے سینے سے لگایا ہوا تھا، اپنے بازوؤں میں چھپایا ہوا تھا، لیکن اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی تھی۔ عبید مجھے دلاسا دیتا رہا تھا۔ میں نے ساری عمر اپنی اماں کو غلط سمجھا تھا۔ میں نے عبید سے معافی مانگنے کے لیے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر چوم لیے اور کہنے لگا، آج کے بعد بنا تحقیق کے کسی پر شک مت کرنا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔